کبھی یہ خیال آیا ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر کچھ ہے؟ آج ہم اسی گہرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر روزہ ہمیں فرشتوں جیسا کیسے بنا دیتا ہے؟ تو سوال یہی ہے، روزہ انسان کو فرشتہ صفت کیسے بناتا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی مشق نہیں بلکہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو سیدھا ہماری روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا، اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے 3 حصوں میں توڑنا ہوگا۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، پھر فرشتوں کی فطرت کیا ہے، اور آخر میں وہ عمل جو ان دونوں کو جوڑتا ہے، یعنی روزہ۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انسان کی۔ آخر ہماری بنیادی فطرت ہے کیا؟ ہم بنے کس چیز سے ہیں؟ دیکھیں، ہم انسان ہیں تو ہماری کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں۔ بھوک، پیاس، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ ہماری پوری زندگی کہیں نہ کہیں دنیاوی خواہشات اور احساسات کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ ہمارا تعلق اس مادی دنیا سے ہے، یہی ہماری حقیقت ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی انسان کی بات۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی فرشتوں کی دنیا، جو ہماری اس دنیا سے بالکل ہی الگ ہے۔ فرشتوں کو ہماری طرح بھوک پیاس نہیں لگتی، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ ان کا تو وجود ہی خالص اطاعت اور عبادت کے لیے ہے۔ وہ اس مادی دنیا کا حصہ نہیں بلکہ ان کا تعلق روحانی عالم سے ہے، ایک ایسی پاکیزہ کیفیت جسے شاید ہم پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں آ کر ان دونوں کے بیچ کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے انسان اپنی ضرورتوں اور خواہشوں میں جکڑا ہوا، اور دوسری طرف ہے فرشتہ جو ان سب بندھنوں سے آزاد ہے۔ یہ سمجھیں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اتنا بڑا فاصلہ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسا راستہ جو انسان کو اس کی مادی حدود سے نکال کر روحانی بلندیوں تک لے جائے؟ اور اسی سوال کا جواب جانتے کہاں ہے؟ روزے میں۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روحانی پل ہے جو ہمیں فرشتوں کی دنیا سے جوڑتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سفر آخر ہوتا کیسے ہے۔ دیکھیں، روزہ رکھنا ایک شعوری فیصلہ ہے، مطلب ہم جان بوجھ کر اپنی جسمانی ضرورتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہماری روح کو موقع ملے بلند ہونے کا۔ یہ کوئی زبردستی نہیں بلکہ یہ ایک ارادہ ہے، ایک قدم ہے جو ہم خود اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تبدیلی جو ہے یہ 3 مرحلوں میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا قدم پرہیز، یعنی اپنی جسمانی خواہشات پر قابو پانا۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو دوسرا قدم آتا ہے ضبط نفس، یعنی اپنے اندر کے جذبات کو کنٹرول کرنا۔ اور جب یہ دونوں قدم اٹھا لیے جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روحانی بلندی، ایک ایسی کیفیت جو ہمیں ہماری روزمرہ کی زندگی سے کہیں اوپر لے جاتی ہے۔ تو چلیں اب ان ساری باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس سے روح تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے، اور ہمارے اس پہلے سوال کا جواب آخر ہے کیا؟ اور اصل بات یہی ہے کہ جب ہم شعوری طور پر اپنی انسانی ضرورتوں سے، اپنی بھوک پیاس سے دوری اختیار کرتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت کو محسوس کر پاتے ہیں جس میں فرشتے ہر وقت رہتے ہیں۔ یہ جسم کی قید سے نکل کر روح کی طرف ایک قدم ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، کیا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے، یا پھر یہ خود کو پہچاننے، اپنی اصل حقیقت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔